نہیں سستی جنت اتنی خریدو گے دولت سے، صبر کا امتحان باقی جبر کو روک اعمال سے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کا سیاسی منظرنامہ دن بدن بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الیکشن کے بعد اصلی سیاسی بحران شروع ہوا ہے۔ الیکشن کے دوران موجودہ رولنگ پارٹی نے جھوٹے وعدوں کی بھرمار کی اور معصوم عوام کو ورگلایا۔ دفعہ 370 کی بحالی، ریاستی درجے کی بحالی، سیاسی قیدیوں کی رہائی، PSC کا خاتمہ، مفت بجلی، مفت گیس، بے روزگاری کا تدارک، مہنگائی کا تدارک، ریزرویشن پالیسی کی ریشنلائزیشن، کچھ خاص وعدے کیے گئے جو ترجیحات میں شامل تھیں۔ آثار و قرائن سے لگتا ہے کہ یہ وعدے نبھانے کے لیے نہیں کیے گئے تھے، کیونکہ جب تک ریاست کا خصوصی درجہ نہیں ملتا تب تک کوئی بھی وعدہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ عوام اس بات کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ریاست کی خصوصی درجہ کی بحالی کے خاطر ہی بڑا مینڈیٹ دیا۔ وعدوں کو نبھانے کے لیے اختیارات کا ہونا ضروری ہے۔ اس وقت جموں کشمیر میں اختیارات کے 2 مراکز قائم ہیں۔ LG طاقت کا اصل مرکز ہے، تو ایسے میں CM صاحب کے پاس کون سی جادو کی چھڑی تھی جس کی بدولت وہ یہ بڑے بڑے وعدے پورا کرتا؟ ظاہر ہے کہ لوگوں سے جھوٹ بولا گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ برسوں سے بیکار بیٹھے تھے۔ وہ پولیٹیکل ریہیبلیٹیشن چاہتے تھے جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اگر وہ صرف خصوصی درجے کی بحالی کے مدعے کو ہی پکڑ لیتے، جس سے باقی مدعے خود بخود حل ہوتے، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ حکومت نے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا ہے۔ لیکن اس کے الٹ حکومت نے اس مدعے کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا۔ الیکشن نتائج کے فوراً بعد انہوں نے BJP کو خوش کرنے کی پالیسی اپنائی۔ حالانکہ الیکشن کے دوران ان سے جتنا ہو سکا اتنی نفرت انہوں نے BJP سے کی۔ آئے دن BJP کے سامنے گڑ گڑانے سے بھی کام نہیں بنا، وہ اس لیے کیونکہ NC کو کانگریس کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا مہنگا پڑ رہا ہے۔ کانگریس کو الیکشن کے دوران اپنے ساتھ رکھنا NC کی مجبوری تھی، ورنہ لوگ سمجھتے تھے کہ NC BJP کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر سکتی تھی۔ لوگوں نے ایسا ورڈکٹ دیا کہ NC اس قابل بھی نہیں رہی کہ وہ کانگریس سے ٹوٹ کر BJP کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتی۔ BJP کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے حال ہی میں CM صاحب نے EVM کے معاملے پر کانگریس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ادھر NC اس تگدو میں ہے کہ کس طرح BJP کی ناراضگی کو دور کیا جائے۔ ادھر MP آغا روح اللہ کی ایکٹیویٹیز سے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ آغا روح اللہ NC میں ایک منفرد آواز بن کر ابھرا اس وقت جب انہوں نے 5 اگست 2019 کے بعد اپنی پارٹی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ الیکٹورل پالیٹکس سے گریز کریں اور دفعہ 370 کی بحالی کے لیے سیاسی مزاحمت کریں۔ ان کی بات سیاست کے اصولوں کے مطابق تھی، مگر خاندانی سیاست کو یہ مشورہ راس نہیں آیا۔ انہوں نے 5 اگست کے واقعے کو نارملائز کرنے کی پالیسی اپنائی جو آج بھی جاری ہے۔ اس پالیسی کے مضر اثرات UT پر تو پڑیں گے ہی، لیکن ساتھ ہی میں وہ سارے روایتی سیاستدان جو نارملائزیشن کی پالیسی پر گامزن ہیں، وہ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں۔ یہاں ایک انقلاب کی ضرورت ہے، کیونکہ روایتی سیاست یہاں کب کی ناکام ہو چکی ہے۔ AADP ایک نئی پارٹی ہے جس میں کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہے اور نہ ہی یہ مرکز کی شہ پر بنائی گئی ہے جیسے کہ کچھ پارٹیاں بنائی گئیں۔ اس پارٹی کا قیام جھوٹی سیاست اور خاندانی راج سے نجات دلانے کے لیے ہوا ہے۔ یہ پارٹی حقیقی جمہوریت، حقیقی سیکولرزم اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے لڑے گی۔